دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 7 رانگ نمبر. کہتے ہیں فلمیں اور ٹی وی بچوں اور نوجوانوں پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں. میں نے ماہرین نفسیات کے مضامین مختلف رسالوں اور اخباروں میں پڑھے ہیں. آپ حکایت میں بھی اس مسئلے پر لکھتے رہتے ہیں. میری ایک ہی لڑکی ہے جس کی عمر 16 سال سے اوپر ہو گئی ہے. یہی میری کل اولاد ہے. گھر میں پہلے ٹی وی تھا، اب وی سی آر بھی ہے. میرا اپنا کوئی گھر نہیں. ماں باپ کا مکان ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں. اس کے بچے ویڈیو فلمیں لا کر دیکھتے ہیں تو میری بچی بھی دیکھتی ہے. میں اسے کیسے روکوں؟ میں جب جوان تھی بلکہ لڑکی تھی تو سینما میں فلمیں دیکھا کرتی تھی. قدرتی بات ہے کہ بچے فلمیں دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں. میں بھی فلموں کا اثر قبول کیا کرتی تھی. کوئی غم اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی. 3 کنال میں کوٹھی تھی. آج 45 سال عمر میں بھی اسی کوٹھی میں رہ رہی ہوں. گھر میں ٹیلی فون تھا. میں نے ٹیلی فون کا ذکر روب ڈالنے کے لیے نہیں کیا. اس کے ذکر کی ایک وجہ ہے، بلکہ میری زندگی کی کہانی کا تعلق ٹیلی فون کے ساتھ ہی ہے. میری طبیعت میں شوخی اور شرارت زیادہ ہوا کرتی تھی. میں 3 بھائیوں میں ایک ہی بہن تھی. 2 بھائی مجھ سے بڑے اور ایک چھوٹا ہے. سب کا پیار حاصل تھا. ابا جان تو بہت ہی پیار کرتے تھے. پڑھنے میں دلچسپی اتنی ہی ہوتی تھی کہ پاس ہو جایا کرتی تھی. بی اے کا آخری امتحان ہو گیا تو کالج آنا جانا ختم ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ میں قید ہو گئی ہوں. کالج میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود اور گپ شپ ہو جاتی تھی. اس کے بغیر تو میری زندگی پھیکی رہتی. یہ میں چھٹیوں میں بہت محسوس کرتی تھی. آخری امتحان بھی ہو گئے تو گھر میں گھٹن لگنے لگی. امی ابا جان اور بھائی بھی کہنے لگے کہ ایم اے کر لو، لیکن دل نہیں مانتا تھا. صاف بات ہے کہ اتنی محنت نہیں ہوتی تھی. انہی دنوں ایک انگریزی فلم پلو ٹاک دیکھی تھی. اس کی کہانی ٹیلی فون پر گھڑی گئی تھی. فلم کی ہیروئن ویسے ہی نمبر ملا کر لوگوں کو پریشان کرتی ہے. میں امتحان سے فارغ ہوئی تو ایک روز گھر میں بہت ہی بوریت محسوس ہوئی. امی اور ابا جان کچھ دنوں کے لیے سوات چلے گئے تھے. بڑے دونوں بھائی بھی گھر میں نہیں تھے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میں نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا. کوئی آدمی بول رہا تھا. کہنے لگا حاجی صاحب کو دو. اسے رانگ نمبر مل گیا تھا. نا جی، میں نے کہا. حاجی صاحب تو یہاں نہیں ہیں. کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا. کہتے تھے 10 بجے دکان پر آ جاؤں گا. کیا حاجی صاحب کی دکان پر کوئی لڑکی ٹیلی فون ریسیو کیا کرتی ہے؟ میں نے پوچھا. اوہ، اس نے ہنس کر کہا، یہ شاید رانگ نمبر ہے. آپ کا کیا نمبر ہے؟ میری فطرت میں شرارت کا جو جن تھا وہ جاگ اٹھا. میں آپ کو اپنا رول نمبر بتا سکتی ہوں، میں نے کہا. میں ٹیلی فون نمبر پوچھ رہا ہوں، اس نے کہا. آپ کو رانگ نمبر ملا ہے تو آپ فون بند کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے شگفتہ لہجے میں کہا. آپ بھی حاجی معلوم ہوتے ہیں. وہ ہنسنے لگا. اس کی ہنسی احمقوں جیسی تھی. آپ کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس نے کہا. آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے پوچھا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 27-28 سال ہوگی، اس نے کہا. 27 اور 28 کو جمع کروں؟ میں نے پوچھا. یا 27 کو یا 28 کو 2 سے ضرب دوں؟ اب اس نے ایسا کہکا لگایا جس سے ذرا بھی شک نہ رہا کہ یہ احمق ہی نہیں بلکہ احمقوں کا سرغنہ ہے. اس کی آواز سے مجھے اس کی عمر کا کچھ اندازہ ہو گیا. آپ کے اگلے 1 یا 2 دانت نہیں ہیں شاید، میں نے کہا. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے ہوا نکلتی ہے، میں نے کہا. معلوم ہوتا ہے آپ کی بہت ساری پھونک نکل چکی ہے. میں اتنا بوڑھا تو نہیں، اس نے کہا. ابھی تو میں جوان ہوں. ایک بات بتائیں، میں نے کہا. بوڑھے اتنے ٹھرکی کیوں ہوتے ہیں؟
وہ پہلے کی طرح ہنسا اور ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی، پھر ایک اور بچے کی آوازیں آنے لگی، شور سا مچ گیا اور یہ شخص غصے میں بولا، اوئے کیا ہو گیا ہے تمہیں خبیثو، اوئے تو کہاں مر گئی ہے، اتنی ضروری بات کر رہا ہوں ٹیلی فون پر۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، ٹیلی فون بند ہو گیا۔ مجھے وہ انگریزی فلم یاد آ گئی۔ میں آج کہتی ہوں کہ میری بیٹی فلمیں نہ دیکھا کرے، لیکن نوجوانی میں میری اپنی حالت یہ تھی کہ میں ایک انگریزی فلم کی نقل کر رہی تھی۔ میں نے اتنی زیادہ فلمیں کبھی نہیں دیکھی تھیں جتنی آج کی نسل دیکھتی ہے۔ کوئی اچھی سی انگریزی فلم آتی تو وہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ دیکھا کرتی تھی، اوسط 2 فلمیں ایک مہینے میں۔ میری امی کو یہ بھی پسند نہیں تھا، مجھے روکتی ٹوکتی رہتی تھی اور میری سہیلیوں کی ضد پر اجازت بھی دے دیا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی کے ساتھ رانگ نمبر کے ذریعے بات ہوئی تو میں نے اسے ایک دلچسپ شغل بنا لیا۔ میں نے آپ کو وہ سارے مکالمے نہیں سنائے جو اس آدمی کے ساتھ فون پر ہوئے تھے۔ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکی کہ اس کے بولنے کا طریقہ کیا تھا۔ وہ ڈرتا بھی تھا اور بے وقوفوں کی طرح بولتا تھا۔ میری جس بات کا اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا اس پر وہ ہنس پڑتا تھا۔ وہ فلرٹ کر رہا تھا جسے سیدھی سادھی زبان میں ٹھڑک جھاڑنا کہتے ہیں۔ آواز سے اس کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ لگتی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کے کھانے کے بعد گھر کے آدمی 2-3 گھنٹوں کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ میں نے ٹیلی فون اپنے کمرے میں رکھنا شروع کر دیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ کسی سہیلی کا فون آ جاتا ہے تو سب گھر والے بے آرام ہوتے ہیں۔ گھر والے میرے اس بہانے کو سچ سمجھ گئے۔ ٹیلی فون کا سب سے زیادہ استعمال میں ہی کیا کرتی تھی، کبھی ایک سہیلی کو، کبھی دوسری کو۔ کلاس فیلو لڑکیوں کے فون آتے بھی رہتے تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تو میں نے ویسے ہی ایک نمبر ملایا۔ معلوم نہیں یہ کس کا نمبر ہے۔ آگے سے ایک لڑکی بولی، آواز سے جوان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کوئی اور نمبر بول کر پوچھا، یہ وہی نمبر ہے؟ آگے سے یہی جواب ملنا تھا کہ رانگ نمبر ہے۔ میں نے سوری کہہ کر لڑکی سے نام پوچھا۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس لیے اس نے بے تکلفی سے بات کرنے میں حرج نہ سمجھا۔ اس نے اپنا نام بتا کر مجھ سے نام پوچھا۔ میں نے بھی اپنا صحیح نام بتا دیا اور اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے دیا۔ کیا آپ پڑھتی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں پڑھتی ہوں، اس نے کچھ اور ہی انداز میں جواب دیا۔ میری ساس اور میرے خامند نے میرے لیے کالج کھولا ہے اور میرے ماں باپ نے مجھے اس میں داخل کرا دیا ہے۔ اس نے اپنے خامند اور اس کے ماں باپ کو اور اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے ایسے الفاظ اور جملے بولے کہ مزہ آ گیا۔ اس نے یہ کوسنے سب میں برابر برابر تقسیم کیے۔ ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو تھوڑا اور سسرال کو زیادہ کہا ہو۔ اس کے الفاظ اور جملوں اور اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی پرانے محلے کی رہنے والی ہے یا شہر کے قریب کے کسی گاؤں سے آئی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی اور ایسی باتیں کی جو اس کے دل کو اچھی لگی۔ تم اب اپنے گھر میں ہو یا سسرال میں؟ اپنے گھر میں، ٹیلی فون کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ سسرال میں ہوں۔ میری ماں اوتری کو ٹیلی فون ہی تو اچھا لگا تھا نہ پتر، ان کے گھر ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ رخصتی سے پہلے میری ماں میرے سسرال کی تعریفیں شروع کر دیتی تھی تو بسم اللہ پڑھنے کی بجائے سب سے پہلے یہی کہتی تھی، ان کے گھر ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ میں نے تو کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور مجھے کہیں ٹیلی فون کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ کسی کا فون آتا ہے تو ساس سنتی ہے، آج میں گھر میں اکیلی ہوں تو فون اٹھا لیا ہے اور اتنی باتیں بھی کر رہی ہوں۔ وہ تو باتوں سے لبریز تھی، اس کے دل میں اتنی زیادہ باتوں کی جگہ نہیں رہی تھی۔ میں نے ذرا سی ہمدردی اور دلچسپی ظاہر کی تو اس کے دل سے شکوے، شکایتیں اور دکھ چھلک چھلک کر نکلنے لگے۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ابھی تک تو بچی ہوئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ ایک خیال رکھنا، اس نے کہا، میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم امیر لوگ ہو یا کیسے، یہ سمجھ کر غلطی نہ کرنا کہ جس گھر میں روپیہ پیسہ ہے وہاں بہو سکھی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا جنہیں راستے میں آ کر روپیہ پیسہ مل گیا ہو۔ میرے سسرال ایسے ہی ہیں،
पुराना मकान जो एक पुराने मोहल्ले में था उन्होंने बेचकर एक कॉलोनी में प्लॉट खरीदा और हाउसिंग सोसाइटी से कर्जा लेकर मकान बना लिया है। इसे ये लोग कोठी कहते हैं। मेरा खामद ऐसे महकमे में है जहाँ थोड़ी सी रिश्वत भी आ जाती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। कभी आओ और हमारी कोठी देखो, 8 मरलों पर कोठी बनी है। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने टेलीफोन क्यों लगवा लिया था, शायद शो बनाने के लिए लगवाया हो। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने पूछा। पहली तकलीफ तो ये हुई कि मैंने बीए किया था तो मेरी शादी कर दी गई, उसने कहा। मैं बीएड या एमएड करना चाहती थी, ये भी सोचा था कि आगे ना पढूं, नौकरी कर लूं या घर में ट्यूशन पढ़ाया करूं। मेरे जहेज का मसला था ना। मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो उसकी बीवी और बीवी की माँ ने उस पर ऐसे तावीज़ किए या कोई जादू चलाया कि मेरी भाभी ने हमारे घर आते ही लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करा दिए। खुदा ने उसकी खोपड़ी में ऐसा हराम मगज़ डाल दिया था कि सीधी सादी बात में हेरा फेरी करके उसको ऐसी शक्ल देती थी कि हम में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती थी। ये गलत फहमियाँ लड़ाई झगड़े की वजह बनती गईं। मेरा भाई अपनी बीवी को सच्चा समझता था। उसका नतीजा ये हुआ कि भाई हमारे साथ लड़ाई करके हमसे अलग हो गया। घर तो आता होगा ना? तौबा करो जी, उसने कहा। वो तो हमारे साथ मरना जीना ख़त्म कर गया है। वो ही हमारा सहारा था। मेरे अब्बू रिटायर्ड हो गए थे, 3 प्राइवेट कंपनियों में पार्ट टाइम काम करते हैं तो घर का गुजारा चलता है। मैं कहती थी कि बीए कर लिया है तो हाथ पांव हिलाकर अपने जहेज का बोझ अपने बाप के कंधों से उठा लूं, लेकिन ये लोग रिश्ता लेने आ गए। खुदा ने मुझे शक्ल ज़रा अच्छी दे दी है और रंग भी साफ है। वो रिश्ता कराने वाली एक माई के ज़रिए आए थे। मेरी माँ उनके घर चली गई। वापस आई तो वो ज़मीन पर पाँव नहीं रखती थी। उनकी ज़ुबान पर वही 2 लफ्ज़ चढ़े हुए थे, कोठी है, टेलीफोन लगा हुआ है। फिर वो इस बात पर भी खुश थी कि वो कहते हैं जहेज नहीं चाहिए। मेरे अब्बू ने कर्जा उठाया, कुछ जेवर मेरी माँ का था, कुछ और बनवाया, थोड़े से कपड़े और थोड़ी सी चीज़ें 2 ट्रंकों में डालकर मुझे रुखसत कर दिया। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। मुझे ये ताने मिल रहे हैं कि अपने साथ तू लाई क्या थी। मैं घर में ऊंची बात कर बैठूं तो सास कहती है तू किस शेखी पर बात करती है। तेरे माँ बाप को शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने तुझे 3 कपड़ों में कबूल कर लिया था। तुम्हारा खामद तो तुम्हारा ख्याल रखता होगा ना? वो मेरा ख्याल रखे तो उसकी माँ उसे घर से निकाल दे, उसने कहा। माँ का एहतराम तो होता है और नेक औलाद माँ का हुक्म मानती है, लेकिन ये माँ तो घर में मार्शल लॉ लगा के बैठती है। बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ बात कर बैठे तो उसे सबसे पहली ये बात कहती है कि तू तो है ही हराम का। इसके बाद इतनी बकवास करती है जो मर्द ही कर सकते हैं। इन दिनों सदर अयूब खान का मार्शल लॉ लगा हुआ था जिसने अवाम पर दहशत तारी की हुई थी। इसलिए मार्शल लॉ एक इस्तिलाह बन गई थी जिसका मतलब था कि हुक्म मानो और जुबान बंद रखो। उस लड़की ने भी अपनी सास के लिए मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अपने खामद से तो वो बहुत ही तंग थी। मैंने उसे कहा कि मर्दों को ऐसा बुज़दिल नहीं होना चाहिए। तुम मर्दों की बात कर रही हो, उसने कहा। मैं अपने खामद की बात कर रही हूँ। वो नाम का मर्द है, जुर्रत मर्दों में होती है। उस बेचारे के पास जज्बात तो हैं ही नहीं। उसका वतीरा ये है कि मेरे पास होता है तो माँ के खिलाफ बोलता है, जब उसकी माँ मेरे खिलाफ बोलती है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। मेरा ख्याल है कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, मैंने कहा। मोहब्बत कह लो, उसने कहा, या कुछ और कह लो। एक लड़का दिल को अच्छा लगता था और वो कहता था मैं उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसके वालिदैन को हम जहेज कहाँ से देते। वो अपने लड़के की बहुत ज़्यादा कीमत मांगते थे। वो चुप हो गई, फिर बोलने लगी, मैंने कितनी बेवकूफ़ी की है। तुम्हारे साथ न जान न पहचान और मैंने इतनी बकवास कर डाली। मेरी मजबूरी देखो, कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ ही बक बक शुरू कर दी। अच्छा किया है ना, मैंने कहा। मैं कुछ और कहने लगी थी कि वो घबरा कर बोली, अच्छा खुदा हाफिज, डाइन आ गई है, उसने देख लिया तो कहेगी फ़ोन मैंने किया था। फ़ोन बंद हो गया। हमने 45 मिनट से ज़्यादा बातें की थी। मैं ये नहीं बता रही कि उस लड़की की बातों ने मुझ पर क्या असर छोड़ा।
وہ عمر غیر ذمہ داری والی تھی، طبیعت لاؤ والی تھی۔ میں نے دل پر اس لڑکی کے دکھوں کا بوجھ نہ پڑنے دیا، باتیں سن کر تنہائی کی بوریت دور کر لی۔ 3-4 دن گزر گئے تو اس طرح نمبر ملایا، 5-4-3-2-1۔ ریسیور کسی نے اٹھایا اور ہیلو کی آواز آئی۔ میں نے کوئی اور نمبر بولا تو اس نے کہا رانگ نمبر۔ کوئی آدمی تھا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے نمبر کو کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا۔ آپ کو جو نمبر چاہیے یہ وہ نہیں ہے، آپ اپنا نمبر بتا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا۔ نہیں بتاؤں گا تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ اس نے کہا۔ میں آپ کی اتنی پیاری آواز سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا۔ اتنی سریلی آواز ہے آپ کی۔ میری آواز سریلی ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر نیا نیا فون لگا ہے۔ اگر میری آواز سریلی ہے تو تم کوے کو کوئل کہتی ہوگی۔ آپ نے شاید اپنی آواز کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا۔ کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر بولنا اور اپنی آواز دیکھنا۔ محترمہ، اس نے کہا، آواز سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ اچھا اب سچ بتاؤ، تم نے جان بوجھ کر یہ نمبر ملایا ہے یا ویسے ہی چھیڑ خانی کر رہی ہو؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایسا تو نہ کہیں، میں نے سنا ہے کہ مرد لوگ کسی جوان عورت کی آواز سنتے ہیں تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی میرے گھر آ کر جوان عورت کی آواز سننا، اس نے کہا۔ بولتی ہے تو پچھلی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور نئی لگ جاتی ہیں۔ اچھا اچھا، میں نے کہا۔ آپ کی بیوی بھی ہے اور 4 بچے بھی، اس نے کہا۔ پھر آپ کو میری دل لگی سے خوش ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ آپ تو بہت پریشان رہتے ہوں گے، آپ فیملی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ پلاننگ کرتا رہتا ہوں اور فیملی بنتی رہتی ہے، اس نے کہا۔ 3 مہینوں بعد 5واں بچہ ہوگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اور شادی کروں گی بھی نہیں۔ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس نے کہا۔ پاکستان میں کم از کم ایک آدمی تو سکھی رہے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کیا؟ میں نے کہا۔ میں ابھی بات کر رہی ہوں اور آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو آپ کو لفٹ کرا رہی ہوں، آپ قبول ہی نہیں کر رہے۔ ایک کی لفٹ قبول کی تھی، اس نے کہا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، سزا بھگت رہا ہوں، عمر قید۔ اور اس نے دھماکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اچھا شغل رہا۔ ایک بیوی بولی تو وہ خامد سے تنگ، اور ایک خامد بولا تو وہ بیوی کے ہاتھوں دکھی بھی اتنا کہ کسی عورت کی آواز بھی سننے کا روادار نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اپنے معاشرے کی ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے کہ کوئی کسی سے راضی بھی ہے یا سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں دن میں کئی نمبر ملاتی۔ بے شک مجھے ٹیلی فون کرنے کی آزادی تھی، لیکن یہ احساس تو مجھے تھا کہ بل بہت ہی زیادہ بنے گا اور یہ گھر کے اخراجات پر ناروا بوجھ ہوگا۔ میں نے 3-4 دنوں بعد ویسے ہی ایک رانگ نمبر ملایا۔ ہاں بھائی، ادھر سے آواز آئی۔ کون ہے؟ میں نے ویسے ہی ایک نمبر بول کر پوچھا، یہ نمبر ہے؟ اوے نہیں او بہنا، بھاری سی آواز نے پنجابی میں کہا۔ رانگ مل گیا ہے، بند کر۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رانگ نمبر کاکی، رانگ نمبر، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بندہ کے بندہ ویک کے رانگ نمبر ملایا کر۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے دوران 4 بار ویسے ہی نمبر ملائے، چاروں نے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ جو لوگ گھروں اور دفتروں میں فون کرتے رہتے ہیں انہیں یہ تجربہ کئی بار ہوا ہوگا کہ نمبر ملا رہے ہیں اور باتیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ 2 آدمی یا 2 عورتیں یا 1 آدمی اور 1 عورت بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے نمبر کا ان کے نمبر کے ساتھ پیچا لڑ جاتا ہے اور باتیں کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک اور نمبر ان کے ساتھ مل گیا ہے اور کوئی اور خدا کا بندہ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ مجھے ایسا تجربہ پہلی بار ہوا۔ میں نے ابھی 3 ہندسے ڈائل کیے تھے کہ ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز سے وہ جوان لگتی تھی، اس کی عمر کا میرا اندازہ 25-26 سال تھا۔ وہ پہلے سے بول رہی تھی، اس لیے میں نے پہلا جملہ ادھورا سنا۔ تو کیا کر لے گا؟ تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، یہ کہہ کر اس نے آواز اپنی دبا لی۔
جیسے راز کی بات کی جاتی ہے، بڑی دھیمی آواز میں کہنے لگی، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے رہا کرو، جب کبھی میرا نام لے تو مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کرو، اور سنو، یہ ضرور کہا کرو کہ انیس تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں، وہ تو تمہاری نوکرانی لگتی ہے۔ ہاں ہاں سن لیا، آدمی نے بولا۔ انیس یہ بتاؤ کس روز آؤں؟ مہینہ پورا گزر گیا ہے۔ وہ تو اگلے مہینے دورے پہ جائے گا، انیس بولی۔ دن کو آ جاؤں؟ آدمی نے کہا۔ نوکرانی کو کہاں گولی ماروں گی، انیس نے کہا۔ ہاں ٹھہرو ٹھہرو، نوکرانی ایک روز کی چھٹی مانگ رہی تھی، میں اسے کل یا پرسوں چھٹی دے دوں گی، تم کل 9 بجے صبح کے بعد فون کرنا۔ اور ایک بات بتاؤں، اس بدبخت آدمی کو شک ہو گیا ہے، اور مجھے شک ہے کہ اس نے نوکرانی کو مجھ پر جاسوس لگایا ہوا ہے۔ دل میں آتی ہے کہ اس کی ماں سے کہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے اس بیٹے کو شادی کے قابل تو بنا لیتی۔ اس کے بعد ان دونوں میں جو مکالمے ہوئے ہیں میں وہ نہیں لکھ سکتی، محاورہ نہیں بول رہی، یہ حقیقت ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں میرا پسینہ پھوٹ آیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ دونوں بیہودہ باتیں کر رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بددیانتی کر رہا تھا اور ایک بیوی اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم کہاں کی شریف زادی تھیں جو غیر مردوں کے ساتھ بے حجاؤں کی طرح باتیں کرتی تھیں اور چھیڑ خانی کو تم نے شغل بنا رکھا تھا۔ میں اس کا یہ جواب دوں گی کہ میں شرارت کر رہی تھی، مگر یہ عورت بدماشی کر رہی تھی، بدماشی بھی ایسی جو سن کر ہی میرا پسینہ پھوٹ آیا۔ میں جانتی ہوں کہ 4 بیویوں کے اکلوتے خاوند اور جب جی چاہے بیوی کو 1 2 3 کہہ کر گھر سے نکال دینے والے سرتاج، اور ایک پر دوسری اور دوسری پر ایک اور بیوی لے آنے والے مجازی خدا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ راہ جاتی عورتوں کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے والے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والے مومنین بھی مجھے نہیں بخشیں گے، لیکن میں نے جو بات شروع کر دی ہے یہ تو میں پوری سنا کے چھوڑوں گی۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ میں نے ٹیلی فون پر کسی کے خاوند اور کسی کی بیوی کو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے سنا تھا۔ 24-25 سال پہلے سمجھ لیں۔ میں 2 مہینے پہلے کا واقعہ سناتی ہوں۔ میری بیٹی اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں اسے اطلاع دینا چاہتی تھی کہ اس کا ماموں اسے شام 6:30 بجے اس کی سہیلی کے گھر سے پک اپ کر لے گا۔ میں اس کی سہیلی کے گھر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی کہ درمیان میں ہی پیچا لڑ گیا۔ نام نہ لو، ایک آدمی کہہ رہا تھا، مجھے ایسے دوست نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دوسری طرف سے ایک آدمی بولا۔ کیا ہوا؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ دوست ایسے ہوتے ہیں، پہلا آدمی کہنے لگا۔ آج 500 روپے کا نقصان دے گیا ہے۔ نہ یار، دوسرے نے پوچھا، وہ میرا بھی تو دوست ہے، وہ تو ایسا ایک آدمی کا کام پھنسا ہوا تھا، پہلے نے کہا۔ تم تو جانتے ہو میں نے خود فائل دبائی ہوئی تھی، میں نے 1000 کہا تھا، وہ کہنے لگا جناب غریب آدمی ہوں، 100-200 لے لو۔ آخر 500 پر راضی ہو گیا۔ کل اس نے 500 روپے لے کر آنا تھا، لیکن وہ ہمارے اس یار کو ساتھ لے آیا۔ ہمارا یار تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا کہ یہ عزیز ہے اپنا، ابھی اس کا کام کرو، نکالو کیس۔ بس بھائی میرے، وہ زبردستی اور راہ خدا کام کرا گیا، کاٹ گیا نا میرا پیٹ۔ تم اسے کچھ سمجھاؤ یار، اس طرح نہ کیا کرے۔ اسے پتہ نہیں تھا، دوسرے نے کہا۔ پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، اسے یہ تو پتا تھا نا کہ بغیر فیس کے کام نہیں ہوتا، پہلے نے کہا۔ ہم پبلک کے باپ کے نوکر ہیں کہ مفت کام کرتے رہیں؟ ٹیلی فون پر ایسی باتیں نہ کیا کرو، دوسرے نے کہا۔ ہمارا کام کسی نے مفت نہیں کیا کبھی، پہلے نے کہا۔ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی تھی؟ 7-8 روز گزرے، تھانے سے فون آیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی حوالات میں بند ہے۔ کون؟ سہیل؟ ہاں یار سہیل، پہلے نے کہا۔ کیوں؟ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی؟ نہیں یار، پہلے نے کہا۔ میں نے اپنے صاحب کو بتایا، اس نے کہا تھانے دار اپنا ہی آدمی ہے۔ اس نے میرے سامنے تھانے دار کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پھر تھانے دار کو کہا یہ کوئی ایسا جرم نہیں کہ ضرور ہی مقدمہ بنے، چھوڑ دو، پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ صاحب نے مجھے کہا
تمہارا بھائی لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے. جاؤ, میں نے تھانے دار کو کہہ دیا ہے, اپنے بھائی کو جوتے ضرور مارنا. میں تھانے چلا گیا. تھانے دار صاحب کو اپنے فون کا حوالہ دیا اور کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے. تھانے دار نے کہا, آپ کا بھائی ہر روز لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی لڑکی کے پیچھے چل پڑتا ہے اور بس سٹاپ تک اسے تنگ کرتا ہے. آج ایک کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا ہے, وہ اب حوالات میں ہے. اس نے آپ کے دفتر کا فون نمبر دیا تھا. میں نے آپ پر مہربانی کی کہ آپ کو اطلاع دے دی. میں نے اپنے صاحب کی سفارش ڈالی اور منت سماجت کی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے. اس نے مجھے لیکچر دینا شروع کر دیا. کہتا تھا ہماری اس نسل کا اخلاق بہت بگڑ گیا ہے, ہمارا فرض ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کو سدھاریں. میں اس کی منتیں کر رہا تھا. اس نے کہا, آپ نے سفارش ایسے آدمی کی ڈالی ہے جسے میں ٹال نہیں سکتا, لیکن میں نے تو کیس تیار کر لیا ہے, اوپر والوں کو کیا جواب دوں گا. بڑی مشکل سے وہ مانا, لیکن کہنے لگا یہ 2000 کا کام تھا, لیکن میں آپ کے صاحب کو نہیں ناراض کر سکتا. لائیں نکالیں کچھ, کھانے کی مٹھائی لے آئیں. جانتے ہو مٹھائی کتنے کی پڑی؟ 200 روپے تھانے دار نے لیے, 100 روپیہ اس کے اسسٹنٹ تھانے دار نے لیا, 50 روپے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے, 50 روپے پکڑنے والے کانسٹیبل نے لیے اور 50 روپے تھانے کی مٹھائی کے لیے دیے. دوڑ دوڑ کر میں نے یہ رقم اکٹھی کی تھی. اپنے صاحب کو بتانا تھا نا, دوسرے نے کہا. بتایا تھا, پہلے نے کہا. صاحب نے خوش ہو کر کہا, پھر تو تمہارا بھائی سستا چھوٹا. تھانے دار نے میرے کہنے کا لحاظ کیا ہے, ورنہ وہ تو کم از کم 3000 لیتا اور نیک چلنی کی ضمانت بھی لے لیتا. وہ ایسی ہی باتیں کرتے رہے اور میں سنتی رہی. آخر کار ایک نے کہا, اچھا بھائی کل آ جانا. دوسرے نے کہا, یار تم ہی آ جانا. اچھا, میں بول پڑی, اچھا خدا حافظ. یہ کون ہے؟ ایک نے کہا. کسی عورت کی آواز تھی, دوسرے نے کہا. دونوں نے باری باری ہیلو ہیلو کہنا شروع کر دیا. آپریٹر ہوگی. پھر دونوں فون بند ہو گئے. یہ تو اب کی بات ہے. میں آپ کو اس وقت کی باتیں سنا رہی تھی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے اس آدمی اور اس عورت کا راز و نیاز اور بیہودہ باتیں سننی تو مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے ٹیلی فون برا لگنے لگا. 7-8 دن گزر گئے تو ایک روز دوپہر کے وقت میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہیلو کہا. اس نے بھی ہیلو کہا. وہ کوئی آدمی تھا. کون؟ اس نے پوچھا. آپ کون؟ میں نے پوچھا. اس نے نمبر بتا کر پوچھا کہ یہی نمبر ہے. یہی نمبر سمجھ لیں, میں نے کہا. کس سے بات کرنی ہے؟ میرا خیال ہے رانگ نمبر مل گیا ہے, اس نے کہا. رانگ نمبر پر بات کرتے زیادہ پیسے تو نہیں لگتے, میں نے کہا. لیکن کسی عورت کے ساتھ بات کرتا اچھا نہیں لگتا, اس نے کہا. میں عورت نہیں ہوں, میں نے کہا. نوجوان لڑکی ہوں. وہ تو آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے, اس نے کہا. جتنی آپ کی آواز پیاری ہے, اگر آپ اتنی ہی خوبصورت ہیں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہیں اور آپ زندہ دل بھی ہیں. یعنی مس پاکستان, میں نے کہا. کیا آپ مس ہیں؟ اس نے پوچھا. آپ مسز نہیں ہیں؟ ابھی نہیں, میں نے کہا. اور آپ؟ یہ ہم فون پر نہیں بتائیں گے, اس نے کہا. یہ بتائیں مسز بننے کا کب تک ارادہ ہے؟ جب کوئی اپنی پسند کا مل گیا, میں نے کہا. میں اپنی پسند میں آزاد ہوں. میں شکل و صورت نہیں دیکھوں گی, روپ رنگ بھی نہیں دیکھوں گی, روپیہ پیسہ اور جائیداد بھی نہیں دیکھوں گی. صرف یہ دیکھوں گی کہ آدمی زندہ دل ہو. پھر ملاقات ہو جائے, اس نے کہا. ہو جائے گی, میں نے کہا. لیکن آپ مجھے غلط سمجھ لیں گے. یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ مجھے غلط نہ سمجھ لینا, اس نے کہا. ملاقات سے میرا مطلب کچھ اور ہے. کہتے ہیں خدا نے جوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس پر غور کریں کہ میں نے کوئی نمبر ملایا تھا تو آپ سے جا نمبر ملا. میں تو اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ خدا نے پہلے ہی ہمارا نمبر ملایا ہوا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا. یہ خود دیکھ لینا, اس نے کہا. میں اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. مجھے آپ کی زندہ دلی اچھی لگی ہے. آپ مجھ میں بھی یہی خوبی دیکھیں گی. شادی سے پہلے سب یہی کہتے ہیں, میں نے کہا. بعد میں سب تنگ کرتے ہیں, بیویوں کو ملزم سمجھ لیتے ہیں. میں ایسا نہیں ہوں, اس نے کہا. آپ موقع دیں اور آزمائیں.
فرض کریں ہماری شادی ہو جاتی ہے، میں نے کہا، پھر آپ میری مرضی پر چلا کریں گے؟ بالکل آپ کی مرضی پر، جو کہوں گی وہ مانیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہتا ہوں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، آپ خامند بن کر اپنا حکم چلائیں گے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اس نے کہا۔ میں کہوں گی کلا بازی لگاؤ تو آپ کلا بازی لگائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اشاروں پہ ناچوں گا، اس نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے کہا، میں کسی آدمی کے ساتھ شادی کروں گی، میں نے اپنے گھر میں بندر نہیں پالنا، آپ تو پکے الو کے پٹھے ہیں۔ اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس رانگ نمبر کے بعد پھر میرا یہی شغل شروع ہو گیا۔ میں نے 6-7 مہینے یہ شغل جاری رکھا۔ اگر میں ہر کال کی گفتگو سنانے لگوں تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ اتنے زیادہ نمبروں میں 3-4 نمبر ایسے ملے جنہوں نے رانگ نمبر کہہ کر یا یہ کہہ کر کہ آپ کو غلط نمبر مل گیا ہے فون بند کر دیا۔ صرف ایک آدمی ایسا ملا جو سب سے زیادہ مختلف تھا۔ میں نے ایک نمبر ملایا تو یہ آدمی بولا۔ میں نے وہی باتیں شروع کر دیں جس قسم کی باتیں دوسروں کے ساتھ کیا کرتی تھی، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ میں نے اسے بہت چھیڑا۔ آپ تو بولتے ہی نہیں، میں نے تنگ آ کر کہا۔ خدا کی قسم میں بہت خوبصورت لڑکی ہوں، آپ شاید اس تصور میں گم ہو گئے ہیں کہ اس لڑکی کی شکل و صورت کیسی ہے۔ نہیں، اس نے کہا، میں اس سوچ میں گم ہو گیا ہوں کہ یہ کیسی لڑکی ہے، لیکن اس میں تم بے قصور ہو۔ اولاد ایسی ہی ہوتی ہے جیسے والدین ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس قسم کے خاندان کا ہے۔ میں نے بڑے اونچے رتبوں والے آدمی دیکھے ہیں، اونچے سوشل سٹیٹس والے بھی دیکھے ہیں، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے اندھیرا ہے اور یہ کال کوٹھڑیوں سے نکل کر آئے ہیں۔ اپنی حرکتوں سے انسان اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بتاؤں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ تو معلوم ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ تمہاری کوٹھی ہوگی، کار ہوگی، تمہارے والد صاحب بڑے افسر ہوں گے، شاید جاگیردار ہوں، سرکاری خوشامدی بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے گھر میں دولت ہوگی، تمہارے گھر والے اردو، پنجابی اور انگریزی کو ملا کر بات کرتے ہوں گے، تمہارے بچے تھینک یو اور ٹاٹا کہتے ہوں گے، تمہارا خاندان پاکستان کی بجائے پاکستان پر حکومت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے خاندان کی ان خوبیوں پر فخر ہے تو پھر آپ کی اخلاقی حالت یہی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کوئی مولوی ہیں، میں نے کہا، یا آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ مولوی مردہ دل نہیں ہوا کرتے لڑکی، اس نے کہا۔ کسی مولوی سے بات کر کے دیکھنا، میرا دل ابھی مردہ نہیں ہوا، ابھی تو عمر کے صرف 30 سال پورے کیے ہیں۔ شادی شدہ ہیں؟ بڑی بری طرح شادی شدہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ بیوی اول درجے کی جاہل اور پسماندہ ہے۔ اوہو، میں نے بناوٹی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کی ازدواجی زندگی بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ کیسے گزارا چل رہا ہے؟ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ گھر میں امن اور سکون رہتا ہے، پیار اور محبت ہے۔ پھر آپ بھی اول درجے کے جاہل اور پسماندہ ہوں گے، میں نے کہا۔ کیا یہ ٹیلی فون آپ کے گھر میں ہے؟ جی محترمہ، اس نے کہا، یہ میرے گھر کا فون ہے۔ آج سے 25 سال پہلے جس گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا اسے تعلیم یافتہ اور امیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو جاہل اور پسماندہ کیوں کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے مجھے جاہل اور پسماندہ کیوں کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں کوئی جواب سوچ رہی تھی کہ وہ بول پڑا۔ جن نظروں سے تم جیسے لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں نے ان نظروں کے مطابق بات کی ہے، اس نے کہا۔ تمہاری سوسائٹی کے پیمانے اور ناپ تول ہم سے الگ ہوتے ہیں۔ آپ کے پیمانے کیسے ہیں؟ میں تو چھیڑ خانی کے موڈ میں تھی، اس لیے جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتی تھے۔ ہمارے پیمانے کچھ ایسے ہیں، اس نے کہا، کہ اپنی جس حرکت پر تم خوش ہو رہی ہو اسے ہم بے حیائی اور بے شرمی کہتے ہیں۔ پاکستان کے آدمی خواہ ان کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہوں، بے حیا اور بے شرم لڑکیوں کو دیکھ کر رالیں ٹپکانے لگتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ عجیب آدمی ہیں،
میں آپ کو لفٹ کرا رہی ہوں اور آپ، میرے گھر میں اتنی اچھی بیوی ہے، اس نے کہا، مجھے کسی طوائف کی لفٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر اپنا ریٹ اور ٹھکانہ بتا دو تو میں اپنے ایک دو دوستوں کو تمہارا گاہک بنا دوں گا، میں تمہاری اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ چوٹ مجھے بہت سخت پڑی۔ اور جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، میں نے کہا، طوائف نہ کہیں۔ میں جانتا ہوں تم طوائف نہیں ہو، اس نے کہا، طوائفوں کے گھروں میں ٹیلی فون نہیں ہوتے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کسی طوائف کے قریب سے گزرو تو وہ اسی طرح اشارے کیا کرتی ہے جیسی باتیں تم کر رہی ہو۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی تو فون کیوں نہیں بند کر دیتے؟ میں نے کہا، جب تمہارا نشہ پورا ہو جائے گا تو میں فون بند کر دوں گا۔ اس نے کہا، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے اچھا خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے کہا ہے کہ صرف یہ ایک آدمی دیکھا جس نے اپنے آپ کو قائم رکھا۔ آج ایسے آدمی کو لاکھوں میں ایک کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے معاشرے کے ہر شعبے کے آدمی کے ساتھ باتیں کی، ان میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لڑکوں سے لے کر ضعیف بوڑھے بھی تھے۔ ایک عورت کی آواز سن کر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے تھے۔ آج کل تو حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن آپ مجھے اپنی رائے دینے کا حق نہیں دے سکتے، کیونکہ میں خود آدمیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی رہی ہوں۔ اس شغل کے دوران ایک ڈاکٹر کے ساتھ بات ہوئی۔ میں نے اسے کہا، معاف رکھنا، رانگ نمبر مل گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا، کیا رانگ نمبر پر بات نہیں ہو سکتی؟ میں نے ملایا ہی غلط نمبر تھا، اور جس کسی نے بولنا تھا اسے میں نے پریشان کرنا تھا، الو بنانا تھا۔ میری جگہ کوئی آدمی ہوتا تو آپ اٹھا کر کے فون بند کر دیتے، میں نے کہا۔ کیا مرد کیا عورت، میرے لیے سب برابر ہیں، اس نے کہا۔ میں ڈاکٹر ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو میں عورتوں کے کپڑے سرکا کر ان کے جسم دیکھا کرتا ہوں، اور مردوں کو بھی ننگا کر لیا کرتا ہوں۔ میری نگاہ میں دونوں جسم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ کتنا کچھ پڑھی ہوئی ہیں؟ ابھی بی اے کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر آپ تو جانتی ہیں کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہتے ہیں، اس نے کہا۔ مسیحا کے لیے مرد اور عورت، امیر اور غریب، مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی مجھے مرد فون کرتا، خواہ یہ رانگ نمبر ہی ہوتا، میں اسے کہتا کہ فون بند نہ کرنا، میرے ساتھ باتیں کرو۔ اگر کسی ہجڑے کا رانگ نمبر مل جاتا تو، میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر کہا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہوتا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں اس وقت یہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے دل اور اعصاب کو سہلا دے۔ صرف ہجڑے ہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی بھی ہنسی نکل جاتی ہے۔ دل اور اعصاب کو سہلانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ میں نے پوچھا۔ کیا اپنے کسی مرض کا علاج آپ کے پاس نہیں؟ میرے مرض کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں دوسروں کے روگ اپنے سینے میں ڈال لیا کرتا ہوں، لیکن میرے روگ کو کوئی نہیں سمجھتا۔ میں مریضوں کو اپنا روگ نہیں دکھا سکتا۔ آج دل پر ایسا بوجھ آ پڑا ہے کہ یہی جی چاہتا ہے کہ کوئی ذرا سی دیر خوشگوار سی باتیں کرے۔ میرے پاس تو جو آتا ہے اپنے دکھ لے کے آتا ہے، اور توقع رکھتا ہے کہ میں اسے دکھ اور درد سے نجات دلا دوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ذرا سی دیر میرے ساتھ باتیں کر لیں، پھر میں کل آنے والے مریضوں کے روگ اور دکھ سننے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جسے میں جذباتی ہی کہوں گی، لیکن وہ واقعی دکھی معلوم ہوتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کے بولنے کے انداز سے متاثر ہوئی۔ مجھ سے تو پوچھ لیں کہ میں کون ہوں، میں نے کہا، میری عمر کیا ہے اور میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، اس نے کہا، جوان ہیں یا بوڑھی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں بے تکلف سا آدمی ہوں، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز میں مٹھاس ہے اور کوئی ایسا تاثر ہے جس نے مجھے سکون سا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ گالیاں بھی دیں گی تو بھی میٹھی لگیں گی۔ آپ کی آواز سے میں آپ کی عمر کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ بتائیں، میں نے پوچھا، کتنی ہے؟ کم از کم 20 سال، اس نے کہا،
زیادہ سے زیادہ 30 سال۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نڈر اور بے باک ہیں۔ سچ بتائیں، میں نے عمر غلط تو نہیں بتائی؟ جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے کہا۔ آپ کا اندازہ صحیح ہے، عمر 30 سال سے کم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کے سینے میں کیا روگ ہے؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ذرا سی بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ محبت میں ناکامی کے سوا اور کیا دکھ ہوگا؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اس نے کہا۔ محبت کھیل نہیں۔ کبھی محبت کی ہے؟ نہیں محترمہ، اس نے کہا۔ میں نے کہا محبت کھیل نہیں۔ میں محبت کرنا چاہتا ہوں لیکن کھیلوں گا نہیں۔ محبت کروں گا اور ساری عمر کا رفیق بنوں گا۔ میں مکالمے بولنے والی اور آہیں بھر بھر کر فلمی گیت گانے والی اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی محبت کا قائل نہیں۔ میں جس کے دل میں محبت دیکھوں گا اسے اپنا آپ پیش کر دوں گا، اپنا جسم، اپنی جان، اپنی ٹوٹی اور اپنا تھرمامیٹر۔ میں درمیان میں بول پڑی۔ اس نے اتنی زور سے کہکا لگایا جو مجھے لاؤڈ سپیکر کی آواز جیسا اونچا سنائی دیا۔ میں نے ریسیور کو کان سے ہٹا لیا۔ مجھے اسی زندہ دلی کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ خدا کی قسم، آپ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے میرا کہکا نکالا ہے۔ اس طرح ہنسے ہوئے ایک عمر گزر گئی۔ آپ کی کتنی عمر گزری ہے؟ میں نے پوچھا۔ 30واں سال گزر رہا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اگر میں ایسے ہی ڈپریشن میں پڑا رہا تو 30واں سال گزارنے سے پہلے ہی شاید میں خود گزر جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار نکل گئے۔ آپ کو میرے گزر جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ اگر آپ نے دعا دے دی ہے تو آپ کا شکریہ، لیکن مجھے دعاؤں کی نسبت اس سچے پیار کی ضرورت ہے جو مرجھائی ہوئی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرنا پسند کریں گے؟ میں نے اسے بیوقوف بنانے کی خاطر پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ راہیلہ۔ میں اپنا نام بتا کر چونک اٹھی کیونکہ میں اسے صحیح نام نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بے اختیار میرے منہ سے صحیح نام نکل گیا۔ اچھا نام ہے، ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے سے کہا، لیکن راہیلہ، تمہیں اپنے نام جیسا اچھا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی میں آپ کو اس قسم کی باتیں کرنے پر اکساؤں گا، حالانکہ میں خود بے تکلفی سے باتیں کرنے والا آدمی ہوں، اور میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان الفاظ میں سنجیدہ اور دیانتدار نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس شخص سے متاثر ہو چکی تھی، اور یہ اثر اتنا گہرا چلا گیا تھا کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ 20 برس گزرنے سے پہلے ہی میں خود گزر جاؤں گا تو میرے منہ سے آپ نکل گیا تھا کہ اللہ نہ کرے۔ پھر میں نے اسی طرح اسے بے ساختہ اپنا صحیح نام بھی بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے اسے اکسانے اور چھیڑنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ریزرو رہا۔ میں مان گئی کہ بڑی مضبوط شخصیت اور کردار کا آدمی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ کم از کم 1 گھنٹہ باتیں ہوئی تھیں۔ میں اتنی زیادہ باتیں، یعنی ہر ایک مکالمہ نہیں لکھ سکتی۔ اپنا یہ تاثر بتا دیتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ سنجیدگی سے باتیں کرنے لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے میرا فون نمبر نہیں پوچھا؟ یہ میں نے اس وقت کہا جب وہ خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ نہیں پوچھوں گا، اس نے کہا۔ میں لڑکیوں کے فون سن لیا کرتا ہوں، خود کبھی کسی خاتون کو فون نہیں کیا۔ ذرا سوچئے، میں آپ کو فون کروں، ریسیور آپ کے والد صاحب یا کوئی بھائی اٹھا لے تو میں کیا کہوں گا؟ اگر میں نے یہ کہا کہ راہیلہ سے بات کرنی ہے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میرا نمبر نوٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گی۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ میں نے اسے ہر روز ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہماری بے تکلفی ایک دوسرے کو دیکھے بغیر شروع ہو گئی۔ آپ بے تکلفی کا مطلب غلط نہ سمجھیں۔ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو اس نے مجھے ٹوک دیا۔ پھر آپ عام فہم زبان میں یہ کہہ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ یہ محبت اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی کہ میں نے اسے ملنے کا ایک طریقہ اختیار کیا۔
اس نے اپنے کلینک کا اتا پتہ تو بتا ہی دیا تھا۔ میں ایک شام وہاں مریض بن کر جا پہنچی۔ یہ اس کی 15 مرلے کی کوٹھی تھی۔ اس کے 2 بیرونی کمروں میں اس نے اپنا کلینک بنا رکھا تھا۔ میں نے مریضوں کی تعداد دیکھی تو پتہ چلا کہ اس کی اچھی خاصی پریکٹس چلتی ہے۔ میری باری آئی تو مجھے اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ ایک خوبرو جوان آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ میں اس کا نام نہیں لکھنا چاہتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ فلاں ڈاکٹر ہیں؟ کیا آپ نے میرا باہر بورڈ نہیں دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ یا کیا آپ مجھے ڈاکٹر نہیں سمجھتی؟ میں آپ کی تعریف سن کر آئی ہوں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا ہے کہ بعض جگہوں پر 2 یا 3 ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، اس نے کہا۔ کہیے کیا تکلیف ہے؟ دل میں کچھ گڑبڑ ہے، میں نے کہا۔ ارے، اس نے کہا، کیا اس عمر میں دل میں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ یہ تو بوڑھوں کی بیماری ہے۔ گڑبڑ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کوئی علامت بتائیں۔ دل کی یہ بیماری اسی عمر میں لگتی ہے، میں نے کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ راہیلہ، اس نے کہا، خدا کی قسم تم راہیلہ ہو۔ میں نے اب آواز پہچانی ہے۔ آپ مجھے جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ اپنے ہی آپ میرا ایک ہاتھ اس کی میز پر سرکتا ہوا اس کے ہاتھ تک جا پہنچا جو میز پر تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے اور میرے ہاتھ نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نکاح خوان نے ہمیں رشتہ ازدواج میں جکڑ دیا۔ یہ سول میرج نہیں تھی، نہ یوں ہوا تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ باقاعدہ شادی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بات کی تھی۔ میرے والدین نے اور میرے بھائیوں نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا، گھر بلایا تھا اور اچھی طرح دیکھ بھال لیا تھا۔ پھر اس کے والدین ہمارے گھر آئے تھے اور یوں یہ شادی بزرگوں نے کرائی۔ میں نے اس کی کوٹھی میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا آدمی باذوق ہے۔ میں اس کی ذات میں ڈوب گئی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ نشے میں ہو، یا آپ اسے مخمور آواز کہہ لیں۔ بہت پیاری باتیں کرتا تھا۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ رانگ نمبر پر فون کرنا میری ہابی تھی۔ 1 سال یوں گزر گیا جیسے ایک خوبصورت خواب چند منٹوں میں دیکھ لیا جاتا ہے۔ 6 مہینے اور گزرے تو میری یہ بچی پیدا ہوئی جو اب جوانی میں داخل ہو چکی ہے۔ میرا گھر پیار اور محبت سے لبریز ہو گیا۔ شادی کا دوسرا سال بھی گزر گیا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ میری خالہ پتے کی تکلیف کی وجہ سے ایک ہسپتال میں داخل کر لی گئی ہے۔ میں اسے دیکھنے گئی۔ اسے الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اسے دیکھنے آئی تو میری والدہ نے بڑے فخر سے میرے متعلق لیڈی ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کا خاوند ڈاکٹر ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے نام پوچھا جو اسے بتایا گیا۔ اس نے یوں چونک کر میری طرف دیکھا جیسے وہ خوش نہ ہوئی ہو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس نے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں۔ وہ میری خالہ کو دیکھ کر کمرے سے نکلی لیکن دروازے میں رک گئی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا اور باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی۔ اس نے مجھے سر کے اشارے سے باہر بلایا تھا۔ کمرے سے ذرا دور لے جا کر اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر کے ساتھ وقت کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا، اچھا گزر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ شادی کب تھی؟ میں نے بتایا کہ 2 سال ہو گئے ہیں۔ 1 سال اور، لیڈی ڈاکٹر نے سرگوشی میں کہا۔ 1 سال اور؟ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ 1 سال بعد تم اپنے والدین کے گھر ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، اور ڈاکٹر کے گھر میں چوتھی بیوی ہوگی۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ یہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے بڑی تھی اور جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ میری تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں آنے والے خطرے سے پہلے ہی خبردار کر دوں، اس نے کہا۔ اگر تم اس سے زیادہ ہوشیار بلکہ فریب کار ہو تو اس کی کوٹھی اپنے نام لکھوا لو، لیکن وہ اتنا چالاک آدمی ہے کہ وہ تمہارے والدین کی جائیداد اپنے نام لکھوا لے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ذرا غصیلے سے لہجے میں کہا،
آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ شاید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو نہیں ہو سکی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، بلکہ اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی۔ میں اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی کو اس نے 2 سال رکھ کر طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی کوٹھی میں جا پہنچی تھی۔ 2 سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو خوبصورت عورتوں کا شکاری ہے۔ میرے بعد اس نے مجھ جیسی اور تم جیسی اور لڑکیوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس کے کلینک میں عورتیں زیادہ آتی ہیں؟ اس کے علاوہ وہ نشئی ہے۔ نہیں، میں نے تڑپ کر کہا، اگر وہ شراب پیتا ہے یا چرس پیتا ہے یا ایسا کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آنی چاہیے، جو میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ پاگل لڑکی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، نشہ صرف شراب اور چرس کا ہی نہیں ہوتا، وہ نشے والی گولیاں کھاتا ہے۔ میں جانتی ہوں، وہ ویلیم کا عادی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ویلیم ذہنی مریضوں کو دی جاتی ہے اور اس میں نشہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مجھے طلاق دینے کے بعد وہ ہائی پوٹینسی کی ویلیم اور اس سے بھی تیز گولیوں کا عادی ہو گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے؟ میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی تم بڑی اچھی عمر میں ہو، ابھی سے اپنا کوئی انتظام کر لو۔ آج مجھے یاد نہیں کہ میں اس لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر واپس خالہ کے کمرے میں گئی تھی یا نہیں، اور میں ہسپتال سے کس طرح اپنے گھر تک واپس پہنچی۔ یہ خیال بار بار آتا تھا کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے میرے خامند کو کسی دشمنی کی بنا پر رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آنے والے چند دنوں میں اس کی ہر بات سچی معلوم ہونے لگی۔ میں نے اپنے خامند کے ساتھ اس معاملے پر کوئی بات نہ کی۔ ارادہ کیا اسے چوری چھپے دیکھوں گی۔ ایک روز میں نے اسے یہ بتا کر کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں اور 2-3 روز بعد واپس آؤں گی۔ وہاں سے آ گئی۔ رات کو کلینک بند ہونے کے وقت میں اپنے والدین کے گھر سے نکلی اور اس کے کلینک جا پہنچی۔ مریض کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازے پر جو نوکر کھڑا تھا اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہیں۔ میں اندر جانے لگی تو نوکر نے کہا، ذرا ٹھہر جائیں، ڈاکٹر صاحب ایک آدمی کا معائنہ کر رہے ہیں۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ نوکر کے روکنے کے باوجود میں اندر چلی گئی۔ میرا خامند اپنی کرسی پر نہیں تھا۔ دوسرے کمرے کو اس نے انسپیکشن روم بنایا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو یہ بھی کھل گیا۔ میری نظر انسپیکشن ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک جوان سال مریضہ لیٹی ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے تھے وہ آج بھی ذہن میں آتی ہیں تو کانپ جاتی ہوں۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ میں وہاں سے نکل آئی اور چکرائی ہوئی اس گھر سے نکل آئی جو میرا اپنا گھر تھا، جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، محبت کا تحفہ لے کر آئی تھی، اور جہاں میں نے اپنی محبت کی یادگار پہلی بچی کو جنم دیا تھا۔ رات کو ڈاکٹر میرے والدین کے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر نہ پچھتاوا تھا، نہ ایسا تاثر جو پکڑے جانے پر چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے عجیب و غریب، کھوکھلے اور جذباتی مکالمے بولنے لگا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اپنی محبت کی ماری ہوئی اپنے آپ کو یہ فریب دینے لگی کہ واقعی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں 2-3 روز ناراض رہ کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، لیکن میرے ذہن سے وہم اور خدشے مٹ نہ سکے۔ 2-3 روز ہی بعد جب مریض جا چکے تھے، مجھے اس کی کلینک کے کمرے سے اس کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ اپنی کوٹھی کا ہی کمرہ تھا۔ ایک دروازہ اندر کو بھی کھلتا تھا جو بند رکھا جاتا تھا۔ میں نے اس کے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ وہ کسی عورت کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا۔ بیوی کو بڑی مشکل سے منایا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ایسے ہی کریں گے، کمرے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن دن کے وقت۔ کہہ تو رہا ہوں آؤں گا آؤں گا۔ اب تو کوئی شک نہ رہا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اسے ویلیم والی گولیاں کھاتے دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لکھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے اس کی کرتوت جان لی ہے۔
تو وہ بھی مجھ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ میں نے ایک روز اسے بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ میں نے اسے کہاں کہاں پکڑا ہے اور کیسی کیسی باتیں سنی ہیں۔ میں نے پہلی بار اس پر یہ انکشاف کیا کہ اس کی کالونی کی 3 معزز عورتیں مجھے کہہ چکی ہیں کہ اپنے خاوند کو کچھ سمجھاؤ، یہ تو دور دور تک بدنام ہو گیا ہے۔ دیکھو راہیلہ، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ میں نے آج تک تم سے نہیں پوچھا کہ جنہیں تم فون کرتی رہتی تھی ان میں سے کتنے آدمیوں سے ملی تھی اور تم نے کتنے آدمیوں کے ساتھ ایسی ہی محبت کا اظہار کیا تھا جیسا میرے ساتھ کیا تھا۔ میں تمہاری طرح بدکار نہیں تھی، میں نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا۔ چلو میں ہی بدکار ہوں، اس نے کہا، تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ طلاق لو اور اپنے گھر چلی جاؤ اور تم چوتھی بیوی کو گھر لے آؤ، میں نے کہا۔ اگر میں 4 بیویاں گھر لے آؤں تو بھی تم مجھے نہیں روک سکتی، اس نے کہا۔ میرے لیے سب راستے بند ہو گئے تھے، صرف اپنے والدین کے گھر کا راستہ کھلا تھا۔ میں بچی کو اٹھا کر اپنے گھر آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے تحریری طلاق بھی آ گئی۔ مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا گیا، مجبور بھی کیا گیا۔ میں نے آخر کار اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو جس طرح میں اس گھر سے نکل آئی ہوں اسی طرح اس گھر سے بھی نکل جاؤں گی۔ یہ ڈاکٹر میری پہلی اور آخری محبت تھا، لیکن میں کسی ہوسکار کی ہوس کا کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ میں ٹیلی فون کے ذریعے جو گناہ کرتی رہی ہوں خدا نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ عمر 40 سال سے اوپر چلی گئی ہے، میں اسی گھر میں بیٹھی ہوں جہاں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو مرے 11 سال ہو گئے ہیں۔